کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے وہ کچھ ضروری کاغذات دیکھنے کے لیے فیکٹری گئے تھے اور ان کے بعد جلد واپس گھر آ گئے۔ جیسے ہی گاڑی سے اترے نظر سیدھی لان میں اکیلی بیٹھی پروا پر پڑی۔ وہ درخت کے نیچے دن میں بیٹھی کچھ زمین میں خرید رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال شانوں پہ بکھرے تھے اور دوپٹہ پاؤں کے پاس پڑا تھا۔ اس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ چہرے کے تاثرات بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ جاذب کو جب پروا کچھ بتانا چاہ رہی تھی وہ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے اتنی پریشان رہنے لگی تھی۔ یہی سوچ کر وہ سیدھے اس کے پاس چلے آئے۔ اپنے قریب آہٹ محسوس کر کے پروا نے سر اٹھایا تھا۔ وہ جاذب لالہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی جن کے چہرے پر تفکر تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے آخر آج کل ہماری گڑیا اتنی کھوئی کھوئی سی کیوں رہنے لگی ہے؟ فکر مندی سے پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لالہ آپ کی گڑیا پہلے جیسی نہیں رہی، اس کا دامن داغدار ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسی بات نہیں کرتے گڑیا، بتاؤ مجھے آخر تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ جاذب لالہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ جاذب لالہ آپ مجھے اپنی گڑیا کہتے ہیں نا، لیکن آپ کی گڑیا کے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ پروا نے روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حیران تھے۔ کیا ہوا ہے ایسا؟ کیوں کہہ رہی ہو تم ایسا گڑیا؟ ان کی آواز میں تعجب تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جاذب لالہ، آپ مجھے زہر کی گولیاں لا دیں، میں کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ وہ بات آپ کو بتانے کے لائق بھی نہیں۔ نہ جانے میرے ساتھ زندگی نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یتیم ہوں، میرے سر پر ماں باپ نہیں ہیں، پھر بھی میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ لان کے پچھلے حصے میں وہ اکیلی جاذب کے سامنے بیٹھی تھی جبکہ وہ پریشان تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کچھ کیا پریشانی ہے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اپنی گڑیا کی ہر پریشانی دور کرنا میری ذمہ داری ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ پروا تمہارے ساتھ؟ جاذب اسے تسلی دے رہا تھا۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جاذب لالہ میرے ساتھ کسی نے غلط کام کیا جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہو گئی۔ جاذب شاک میں تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو گڑیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں لالہ، اسی گھر میں آزاد گھوم رہا ہے وہ مجرم، لیکن میں نہیں جانتی نہ اس نے کوئی ثبوت چھوڑا ہے۔ جاذب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پروا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہاری ہر پریشانی سے نکالا ہے، پھر تم یہ پریشانی اکیلی کیوں جھیل رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جاذب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، اور دنیا والوں کی طرح انہوں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ ضرور تم نے کوئی بوائے فرینڈ بنا لیا ہوگا جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا تھا، اس کی پریشانی محسوس کی تھی۔ یہ دیکھ کر پروا کے اندر دوبارہ جینے کا حوصلہ ہوا تھا۔ جیسے لیکن جاذب لالہ آپ کیا کریں گے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہہ رہی تھی اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو یہ بچہ اس دنیا میں آئے یا پھر تمہارا سرجیکل آپریشن ہو۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو میں 19 کی بھی نہیں ہوں اور مجھے کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے، مجھے خود پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جاذب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس بات کا ایک ہی حل ہے، اگر دنیا سے یہ بات چھپانی ہے اور تمہاری عزت بھی رکھنی ہے تو یہ بات جتنی ڈھکی چھپی رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے۔ پروا آنسو بہاتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن ابھی مہمان آئیں گے، سوہا اپی کی شادی ہے، 1 مہینے کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا میری حالت کے بارے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں کس کے سامنے یہ گواہی دوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی عزت خود داغدار نہیں کی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ 1 مہینے بعد سوہا کی شادی ہے، پروا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ تمہارا نکاح ہو جائے تو یہ بات چھپ سکتی ہے، کوئی ایسا ہو جو تمہیں اس حالت میں قبول کر لے۔ پروا رونا بھول کر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایسا کون ہوگا لالہ؟ کوئی نیک شخص ایسا نہیں بنا جو سب جانتے ہوئے مجھ سے شادی کر لے اور میری عزت رہ جائے۔ جاذب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے مجھے اپنا سمجھ کر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ میں تمہاری پریشانی دور کروں، تو اب تمہاری ہر تکلیف میں ہی دور کروں گا۔ پروا ہمیشہ گڑیا کہاں ہے؟ میں نے تمہیں اپنی گڑیا کی پریشانی میں نہیں سمجھوں گا تو کون حل کرے گا؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ہی تم سے نکاح کروں گا۔ پروا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھی۔ سامنے بیٹھا شخص
میری ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، بس میں خود اس مسئلے کا حل کروں گا، تمہاری اوپر کوئی بات نہیں آئے گی۔ وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ پروا اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی اور نہ ہی اس پہ یہ قیامت خیز انکشاف ہوتا کہ وہ حاملہ ہے، وہ بھی 4 مہینے۔ کسی نے اس کی معصومیت و بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد سوہا کی شادی تھی، لیکن جاذب نے اچانک ہی ابو کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ پروا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تایا ابو تائی اماں حیران تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے اس فیصلے نے مجھے خوشی دی ہے۔ پروا گھر کی بچی ہے، میں اسے گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں، یا تمہارے رشتے سے یا پھر میثم یا اس کا بڑا بیٹا ہو، تم دونوں میں سے کوئی ایک ہی اس کا مقدر بنے گا۔ لیکن بیٹا، ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ 19ویں سال میں لگی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ اچانک سے نکاح، آخر ایسے کیا بات ہے؟ تایا ابو تشویش سے پوچھ رہے تھے، تو ادھر تائی اماں بھی حیران تھی۔ دیکھیں ابو، سوہا کی شادی کے بعد مجھے اسلام آباد والی فرم سنبھالنی ہے، میں وہاں اکیلے فلیٹ میں رہوں گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ آپ لوگ میری شادی کر دیں، کم از کم وہاں مجھے کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہوگی، اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ان کا سنجیدہ مزاج اور سلجھا ہوا بیٹا ایسی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی اتنے اچانک، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی۔ حالانکہ وہ دونوں تو خود سوہا کی شادی کے ساتھ جاذب کی شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ آخر اس کی عمر ہو چکی تھی۔ سوہا سے وہ 4 سال بڑا تھا، لیکن پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش اور بعد میں بزنس سنبھالنے کا تجربہ اسے اس عمر میں لے آیا تھا کہ ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی تھی، اور وہ خود بھی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن سوہا کی شادی سے پہلے وہ یہ بات کر رہا تھا تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو وہ بے فکر مندی سے وہ دونوں کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا، لیکن بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری اور پروا کی عمر میں کم از کم 10-11 سال کا فرق ہے، جبکہ میرا خیال تھا کہ اس کا جوڑ میثم کے ساتھ بہتر رہے گا، وہ اس سے 5-6 سال بڑا ہے۔ کہیں عمروں کا یہ تقاضا ذہنی ہم آہنگی کا باعث بنے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابو بس آپ چچا سے بات چیت کر کے سارے معاملات طے کر لیں۔ 2 ٹوک بات کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے پروا کو اس صورتحال سے نکالنا تھا، بغیر اس کی عزت پہ کوئی دبا لگے بنا یہ کام کرنا تھا۔ لیکن جب تایا ابو نے چچا جان سے یہ بات کہی تو وہ پریشان ہو گئے۔ خود چچی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہم تو موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کب یہ موقع ملے اور ہم پروا کا ہاتھ مانگیں آپ سے۔ میثم نے خود اپنے منہ سے اسے اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چچی کے کہنے پر تائی اماں تنگ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سعیدہ؟ میثم پروا سے شادی کرے گا؟ 1 منٹ بھی ان دونوں کی نہیں بنتی، ہر وقت تو وہ اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس کی جوڑی تو میرے جاذب کے ساتھ بنے گی۔ دونوں بھائی اپنی بیویوں کو تکرار کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تبھی چچا جان کہنے لگے، بھائی صاحب مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کہیں میثم اتنا ناراض ہو جائے ہم سے۔ تایا ابو وہ 2 ٹوک لہجے میں کہنے لگے، وہ کیوں ناراض ہوگا بھلا؟ ابھی نہ کوئی رشتہ پکا ہوا ہے، نہ کوئی منگنی وغیرہ، صرف اس نے خواہش کی تھی۔ ایسے ہی خواہش میرے بیٹے جاذب نے کی ہے، اور جاذب اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی خواہش کا احترام کریں۔ تم ہی بتاؤ مجھے لقمان، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تایا ابو کی بات بھلا کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ دونوں میاں بیوی نے سر جھکا لیا۔ وہ خوشی خوشی وہ دونوں پروا کا رشتہ پکا کر کے چلے گئے، لیکن پیچھے سے چچی جان نے کہہ رہی تھی، آپ بھول گئے ہوں کہ سوہا کی منگنی والے دن ہی میثم نے کتنا اصرار کیا تھا ہم سے کہ ہم اس کی منگنی کر دیں۔ پروا سے محبت کرتا ہے وہ، اس سے سچی کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت اور دکھ تھا۔ چچا جان خاموش رہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے بھائی کا فیصلہ ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لہجے میں بھی مایوسی تھی۔ جس نے بھی سنا سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ جاذب لالا اور پروا کا نکاح، وہ بھی سوہا کی شادی والے دن، وہ سب حیران تھے۔ لالا کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی، اور آج ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔
کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سوہا حیران ہو کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بات پر وہ ہتھے سے اکڑ جائے گی۔ شروع سے ہی کہتی تھی جاذب لالا صرف میرے بھائی ہیں، جتنا لالا مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا اس گھر میں کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ سوہا اسے بڑی دلچسپی سے یہ بات بتا رہی تھی، اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے، لیکن وہ سپاٹ اور سنجیدہ چہرے لیے بیٹھی رہیں۔ کیا تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ پروا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ٹھیک فیصلہ کیا ہے تایا ابو نے، ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ سب حیران تھے، لیکن میثم کے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ جیسے وہ بچپن سے ہی پروا سے محبت کرتا تھا۔ کبھی غصے میں اس رات اس کے پاس آیا تھا، تم منع کر دو اس رشتے سے پروا، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے پر بلا کی سنجیدگی اور نفرت تھی۔ میثم سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ میں تم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہوں اس لیے، یا پھر تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ لیکن وہ سب میں مذاق میں کرتا ہوں۔ اس دل میں جھانک کر تو دیکھو، تمہارے لیے کتنی فیلنگ، کتنی چاہت چھپی ہے۔ میں امی ابو سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ تایا ابو سے تمہارا رشتہ لے کے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کا اعلان کر دیا۔ تم سے جاذب اور تمہاری عمر میں بھی فرق دیکھو کتنا ہے۔ تم خوش رہ سکو گی اس کے ساتھ؟ پروا نے شک بھری نظروں سے اس کے باوجود کو دیکھا تھا۔ تو کیا یہی ہے وہ گھناؤنا شیطان صفت انسان اپنی محبت کے نام پر؟ کیا اس نے ہی میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے گونج رہی تھی، نفرت بھری نگاہوں سے۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ چلو آؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر پورا گھر جمع کر لوں۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس نے جو فیصلہ کیا ہے، سب ٹھیک ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پروا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کا مجرم سر عام کھلے گھوم رہا تھا، اپنا جرم چھپا کر۔ نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، نہ اسے کوئی سرزنش کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کا جرم سامنے لانے والا ہے۔ وہ شاید ہمیشہ اپنی زبان بند رکھے گی۔ جاذب لالا کا احسان تھا اس پر کہ وہ اس سے نکاح کر رہے تھے۔ میثم اس کے انداز پر حیران تھا۔ اکثر ہی وہ دونوں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، لیکن آج تو باقاعدہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ میثم نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے سے باہر چلا گیا۔ سوہا جس طرح بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، دوسری طرف پروا بالکل خاموش الگ تھلگ رہنے لگی تھی۔ چچی جان کبھی کبھی حیرت سے تائی اماں سے کہتی، وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، مجھے کہیں جاذب کے ساتھ ہم اس کی شادی کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ تائی اماں چچی کو گھورتی، کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ میرے جاذب نے خود اپنے منہ سے نام لیا ہے اس لڑکی کا، دیکھنا کیسے ہیرے کی طرح اس کی حفاظت کرے گا اور اسے خوش رکھے گا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ پروا کا اور اس کا جوڑا انہیں بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن سوہا بھی تشویش سے کہنے لگی، امی پھر بھی لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنی شادی کا، لیکن پروا کا انداز بڑا عجیب ہے، اور اب تو وہ کمرے میں ہی رہنے لگی ہے، کمرے سے باہر ہی نہیں آتی۔ ارے بھائی، تم تو بیاہ کر دوسرے گھر جا رہی ہو، اسے تو اسی گھر میں رہنا ہے، شرما رہی ہوگی نئے رشتے کی وجہ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تائی اماں ایک سے ایک جوڑا، ایک سے ایک شاندار باریک جہیز کے کپڑے تیار کیے تھے اپنی ہونے والی بہو کے لیے۔ اتنی جلدی تیاری کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے تھوڑے ہی دن میں کافی ساری تیاریاں کر لی تھی۔ پروا ہر وقت اپنی وجود پر ایک بڑا سا دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی تھی۔ زیادہ تر اپنا وقت وہ کمرے میں گزارتی، کسی کے ساتھ بھی باہر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد جاذب لالا اس کے پاس آئے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور تھی۔ بہت بڑا احسان تھا ان کا پروا کی ذات پر، لیکن وہ سوچتی آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا، اور اسے پتہ چلا بھی تو اتنے دنوں بعد۔ وہ بار بار اپنے ذہن کے گھوڑے ماضی کی طرف دوڑاتی۔ اچانک اس دن لیٹے لیٹے اسے خیال آیا تھا، اس دن جب وہ صبح سو کر اٹھی تھی۔ سوہا کی انگیجمنٹ اگلی صبح اسے اپنے بدن میں عجیب سی چبھن تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس تکلیف کو جسمانی تھکن اور کمزوری پر محمول کرتی رہی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ 3.5 مہینے بعد اس پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ تکیے پر لیٹ کر آنسو بہاتی رہی۔
ایک نہیں کئی مرد تھے اس گھر میں، وہ کس کا گریبان جا کر پکڑتی؟ آخر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو انہیں کھل کر یہ بات بتا دیتی، لیکن اپنی مجبوری و بے بسی پر صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ جاذب لالہ، میثم، جنید، ذوحان، مبشر، مومن اور معید یہ سباس کے کزن تھے۔ بچپن سے ہی ان کے ہونے کا احساس تھا۔ اس کے ایک دفعہ کہنے پر وہ سب کبھی اس کو آئس کریم کھلانے لے جاتے، تو کبھی کالج چھوڑنے، تو کبھی اسکول سے لے کر آتے تھے۔ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی عزت کا لٹیرا اسی گھر میں موجود ہے۔ وہ سارے کزن جن کے ساتھ ساتھ وہ پل کر جوان ہوئی تھی، بھیگتی آنکھوں سے مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ پھر دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج وہ مایوس بیٹھی تھی پیلے جوڑے میں، سارے خاندان کی عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ ارے اتنی جلدی کیا پڑ گئی تھی اس چھوٹی لڑکی کی شادی کرنے کی؟ پہلے تو بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اس خاندان میں، اور اب سنا کہ دونوں کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی گھر کے بڑے بیٹے سے۔ کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے۔ سب کی آنکھوں میں شک تھا، لیکن گھر والوں کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنی ہی خوشیوں میں مگن تھے۔ پھر پروا کا اداس چہرہ کسی کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ فنکشن ابھی جا ہی رہا تھا، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ الٹیاں آ رہی تھیں۔ اس کا جی گھبرانے لگا تو اس نے ساتھ میں کھڑی چچی جان کو اشارہ کیا تھا، میں کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ خاندان کی ایک لڑکی جیا کے ساتھ انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کچھ سکون محسوس کر رہی تھی، پھر بستر پر لیٹ گئی۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی، اور وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں۔ شکر تھا کہ جاذب لالہ نے سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی گناہ گار مجرم ٹھہری تھی، جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جو معافی کے لائق نہیں تھا۔ اسے یہ جوڑا بھی بہت چبھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہلکا سا سوٹ پہنا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اپنا وجود جو دن بدن بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا، وہ سب سے چھپانے کی کوشش میں اسے ہلکان رہتی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ اور وہ شیطان جو زندہ بڑی شان سے اس گھر میں پھر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ اس کا نام بھی نہیں آیا اور اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی تو شاید اس کا گناہ بھی سامنے آ جاتا، لیکن کوئی بھی اسے مجرم نہ سمجھتا، سب مجھے ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے۔ اس کے دل میں رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کچھ دنوں تک وہ کتنی خوش تھی، تبھی اسے سوہا کی انگیجمنٹ یاد آئی۔ اس کی یادوں نے اس کی آنکھیں نمی سے بھر دی تھی۔ کتنی خوش دلی سے وہ تیار ہوئی تھی۔ اس نے سی گرین کلر کا خوبصورت جوڑا پہنا تھا جو طئی اماں سے فرمائش کر کے بنوایا تھا۔ ڈیزائنر جوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے جاذب لالہ نے ہی تو دلوایا تھا۔ اسے کتنا خیال رکھتے ہیں وہ اس کا، ہر موقع پر، ہر عید تہوار پر خود اسے اپنے ساتھ لے جا کر چوڑیاں پہنا کر آتے تھے، اور وہ سوہا، وہ دونوں ہی ان کی لاڈلی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کے ذہن میں کوئی جگمگاہٹ سا ہوا تھا۔ وہ اتنی تیار ضرور ہوئی تھی سوہا کی انگیجمنٹ میں، لیکن اس نے سوہا کی منگنی کا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر گئی تھی، بڑی خوشی خوشی سے پوری محفل میں گھوم رہی تھی۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیاہ بال، کھلے گلے پہ دوپٹہ ڈالے سی گرین سوٹ میں اس کی خوبصورتی چار چاند لگا رہی تھی۔ لہراتی، ہنستی، مسکراتی وہ یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ لیکن اچانک سے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ اس نے بختوز کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک پی اور پھر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا ذہن بھاری سا ہو گیا۔ وہ جو کام کرنے اندر آئی تھی اسے یاد ہی نہ رہا، لیکن بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ اتنی مدہوشی والی نیند جیسے وہ سالوں سے نہ سوئی ہو، اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ لیکن ایک دم ہی اس کے جسم کو جھٹکا لگا تھا۔ پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد پہ تھا۔ اسے یاد آیا جو رات کو وہ کپڑے پہن کر سوئی تھی، وہ کپڑے اس کے تبدیل ہو چکے تھے۔ اس کی الماری میں سے کسی نے کپڑے نکال کر چینج بھی کروا دیے تھے۔ اف میرے خدایا! اب اسے آہستہ آہستہ جیسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔
آج اس کی مائیوں کی تقریب تھی اور وہ اس رات کا منظر سوچے جا رہی تھی۔ تو وہ کپڑے، وہ سی گرین سوٹ یقیناً یہیں کہیں موجود ہوگا۔ کوئی نشانی، کوئی داغ دھبا۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنی پوری الماری چھان ماری، لیکن وہ سوٹ اسے نہیں ملا تھا۔ کون تھا وہ درندہ بدبخت انسان جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا؟ اس نے میرے کپڑے بھی تبدیل کر دیے تھے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آج اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ جیسے سب لوگ باہر فنکشن انجوائے کر رہے تھے، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بس بختو ہی تھی جو کچن میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی، اس کا رخ کسی دوسرے کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سب سے نظر بچا کر میسم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے بڑی بے باکی سے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس سے ہر وقت تنگ کرتا رہتا تھا، چھیڑتا رہتا تھا، لیکن پروا اسے چڑھتی تھی۔ سارے کزن میں زیادہ اسے میسم سے ہی چڑ تھی۔ کبھی وہ اس کی پونی کھینچتا تو کبھی وہ اسے چڑھاتا کہ وہ کتنے کم نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ چپکے سے اس نے میسم کی الماری چھاننا شروع کی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں اس کا وہ سوٹ میسم کے کمرے میں تو نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہی مجرم ہے اور کوئی نہیں۔ اگر آج یہ سچائی سامنے آ گئی تو میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی، نہیں چھوڑوں گی اس بدبخت انسان کو۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی الماری ہر جگہ کی تلاشی لے رہی تھی، لیکن اچانک اس کی نظر پتھر کی ہو گئی۔ الماری کی سب سے نچلی دراز کے کونے میں پڑا ہوا اس کا وہ سوٹ جو اس نے سوہا کی انگیجمنٹ میں پہنا تھا، شاپر میں لپٹا میسم کی الماری میں موجود تھا۔ اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آنسو تھے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے چلے جا رہے تھے۔ او تو یہی تھا وہ درندہ شیطان، اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میں نہیں چھوڑوں گی اسے۔ اس نے پلٹ کر قدم بڑھائے تھے، لیکن اچانک موبائل پر باتیں کرتا میسم اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پروا کو یوں اپنے کمرے میں کھڑا روتا دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا پروا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ نرمی اور محبت سے پوچھتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ پروا نے پوری طاقت سے اس کے وجود کو دھکا دیا۔ شیطان درندے، تو تم ہی ہو وہ جس نے مجھے برباد کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تمہارا چہرہ اتنا غلیظ ہے۔ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ میسم حیران تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اور کیا کیا ہے میں نے؟ یہ میرا سوٹ کیا کر رہا ہے تمہاری الماری میں؟ میسم کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے انجان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا سوٹ میری الماری میں؟ مجھے خود نہیں معلوم کہاں سے ملا ہے یہ تمہیں۔ وہ حیران تھا۔ انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم مجرم ہو میرے۔ میں اس کا حساب تم سے لے کر رہوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ گھر میں مہمان جمع ہیں، میں ڈر گئی ہوں یا پھر میرے اندر اتنی ہمت نہیں، لیکن میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میسم خانزادہ غصے کے مارے اس کے منہ سے جیسے کف نکل رہا تھا۔ غصے سے آگ بگولا ہوتی کمرے سے باہر گئی تھی۔ پیچھے وہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اپنا سوٹ اٹھاتی وہ پاگلوں کی طرح زینے سے نیچے جب کسی کے لمبے چوڑے وجود سے ٹکرائی تھی۔ سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے، لمبا چوڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ جاذب کا تھا۔ انہوں نے پروا کو دونوں شانوں سے تھاما تھا جو گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ جاذب لالا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے پروا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لیکن اچانک ان کی نظر پروا کے ہاتھ میں موجود اس شاپر پر پڑی تھی جس میں وہ سی گرین کلر کا سوٹ تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اتری تھی۔ لالا، یہ جو سوٹ مجھے میسم کی الماری سے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے ساتھ اس رات وہ سب کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہی تھی کہ کسی نے میری غیر حالت کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ وہی مجرم ہے۔ آپ اس درندے کو سب کے سامنے لائیں۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں وہ کہتی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ جاذب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں پوچھتا ہوں اس شیطان انسان سے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو میں اس کے منہ سے سچ اگلوا لوں گا، لیکن گڑیا ابھی پورا گھر مہمانوں سے بڑا ہوا ہے، میں بھی اس موضوع کو نہیں چھیڑ سکتا۔ نہ صرف تمہاری بدنامی ہوگی بلکہ شاید ہمارے پورے خاندان کی بھی۔ تم خود سوچو، جو بات ابھی تک ڈھکی چھپی رہی ہے اسے ایسے ہی چھپا رہنے دو۔ لیکن مجھے پتہ ہے نا کہ تم بالکل پاک صاف ہو۔ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔
میں جانتا ہوں کہ تم ایسے نہیں ہو، تمہیں کسی بھی بات کا لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ وہ بہت بری حالت میں تھی۔ اسے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا، یہ جان کر کہ اس کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میثم ہے۔ جاذب لالہ نے اسے تسلیاں دے کر واپس کمرے میں بھیج دیا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے اور اسے اجازت کے کمرے میں دیکھ لے۔ وہ روتے ہی واپس اپنے کمرے میں گئی تھی۔ بستر پر لیٹ کر اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں، بس دل غم کے مارے ہٹا جا رہا تھا۔ تو اچانک دروازے پہ کوئی دستک دے کر اندر آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میثم تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تھی۔ میں چلا جاؤں گا پروا، لیکن تمہیں سچائی بتا کر جاؤں گا۔ تم مجھ پر کیسا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو مجھے معلوم نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک جس انسان سے محبت کی ہے وہ صرف تم ہو۔ جس لڑکی کے لیے میری آنکھوں نے خواب دیکھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ گھر والوں نے اتنی جلد بازی میں تمہارا نکاح جاذب لالہ کے ساتھ کیوں طے کیا ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ تم مجھے اپنا مجرم سمجھ رہی ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی چھوا تک نہیں، اتنا کہ کبھی اس نظر سے دیکھا۔ میں تو خوش تھا کہ ہمارے رشتے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی اور میری محبت میری ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب طوفان آئے گا جو میری محبت کو یوں بہا کر لے جائے گا۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم کس وجہ سے مجھے کہہ رہی ہو وہ گھر والے تمہاری زبردستی اجازت لالہ سے شادی کر رہے ہیں؟ میں وہ روک دوں گا۔ میثم کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ پروا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ جاذب لالہ نے منع کیا تھا اسے کسی کو بھی سچائی بتانے سے۔ وہ خاموش تھی۔ میثم نے اس کی خاموشی پر دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے مجرم سمجھ رہی ہو نا؟ نہ جانے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ پروا نے ایک دم ہی رخ موڑ لیا تھا۔ میثم نے ٹوٹے بکھرے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹ کریں۔